وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے سیدھے کھانے کی میز پر آئے، بڑی جلدی میں نظر آتے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیں 2 بجے تک روانہ ہو جانا چاہیے، موسم خراب ہے، مری پہنچنے میں کافی وقت لگے گا، وہاں بھی 1-8 گھنٹے کا کام ہے، میں چاہتا ہوں 6 بجے تک ہم اسلام آباد پہنچ جائیں۔ جاوید درانی وقت کا بہت پابند ہے، ان دنوں تو وہ مصروف بھی بہت ہے، بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے اس نے۔ کھانے کو برنچ کہنا زیادہ مناسب تھا، اس میں ناشتے اور لنچ کی مشترکہ خصوصیات تھیں۔ غالباً یہ اہتمام میرے لیے کیا گیا تھا۔ جوس اور انڈے کے علاوہ چکن پلاؤ، سلاد اور قورمہ بھی موجود تھا۔ بھوک چمکی ہوئی تھی، میں نے جلدی لیکن سیر ہو کر کھانا کھایا۔ میں سے اٹھتے ہی ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پورچ میں رنگدار شیشوں والی اسٹیشن وین تیار کھڑی تھی۔ میں نے انجم کو تسلی تشفی دی اور جلد ہی آنے کا کہہ کر سبز نمبر پلیٹ والی وین میں آ بیٹھا۔ ڈرائیور نے پہلے ہی سے ہیٹر آن کر رکھا تھا، ورنہ برفیلی فضا میں آتے ہی ہماری کلفی جم جاتی۔ قریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے وین 1-2 منزلہ عمارت کے سامنے رکی۔ اوور کوٹ میں ملبوس ایک اور صاحب ناک سے دھواں اڑاتے اور ہونٹوں سے بھی سی کی آواز نکالتے وین کی طرف لپکے۔ ایک ملازم نے ان کے سر پر چھاتے کا سایہ کر رکھا تھا۔ یہ صاحب مجھے صورت ہی سے پولیس افیسر نظر آ رہے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ ان کا نام غالباً غلام عباس قسم کا تھا۔ عہدے کے لحاظ سے یہ ایس پی تھے اور ان کا تعلق بھی صاحب صاحب کی طرح محکمہ جیل خانہ جات سے تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد جا رہے تھے۔ دونوں آفیسرز کی آپس میں بے تکلفی تھی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر صاحب صاحب نے انکشاف کیا، گوجر خان میں آج کوئی ملازم فوت ہو گیا ہے۔ ملازم کی اصطلاح صاحب صاحب نے سرکاری افسر کے لیے استعمال کی تھی۔ غلام عباس صاحب چونک گئے۔ کون فوت ہوا یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہوا ضرور ہے۔ مجھے 11:50 پر اسلام آباد سے کال آئی تھی۔ ہیڈ کوارٹر سے رمضان پراچا بول رہا تھا، موسم خراب ہے، آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ پہلے وہ اپنی پروموشن کی بات کرتا رہا، پھر فوتگی کا ذکر کیا ہی تھا کہ لائن کٹ گئی۔ میں نے بعد میں 15-20 منٹ کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہوا، لائنیں ڈیڈ پڑی ہیں۔ اوہ، پتہ نہیں کس کا بلاوا آیا ہے۔ غلام عباس صاحب نے اظہار افسوس کیا، پھر ذرا چونک کر بولے، لیکن بھائی یوں تو ہمارا پروگرام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی اہم ملازم ہے تو یقیناً جاوید درانی بھی گوجر خان کیا ہوگا۔ صاحب صاحب نے کہا، ہاں اس بات کا تو خدشہ ہے، لیکن جاوید مقررہ وقت پر اسلام آباد پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگر بندہ رات کو فوت ہوا ہے تو یقیناً ظہر تک جنازہ ہو جائے گا۔ غلام عباس صاحب اس صورتحال سے مطمئن نظر نہیں آتے تھے۔ بولے، یار میرا تو خیال ہے اس خراب موسم میں نہ ہی جائیں، فون ہو جاتا تو بھی بات تھی، اب معلوم نہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ صاحب صاحب اپنے ساتھی کی رائے سے ہرگز متفق نہیں ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جاوید درانی نے جو وقت دیا ہے اس پر ضرور ملے گا، چاہے اسے اپنے 10 پروگرام کینسل کرنا پڑے۔ مری تک راستے میں صاحب صاحب اور غلام عباس صاحب میں مسلسل اس معاملے پر بحث ہوتی رہی۔ صاحب صاحب جاوید درانی کو وعدے کا پابند ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، جبکہ غلام عباس اس کی مخالفت میں بول رہے تھے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ جاوید درانی اپنی طاقت سے اونچی پرواز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ قابل ضرور ہے، لیکن اپنی قابلیت کو بیکار مہم جوئی میں صرف کر رہا ہے۔ غلام عباس اور صاحب صاحب میں ہونے والی گفتگو کے سبب مجھے جاوید درانی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوئیں۔ وہ پاک پتن شریف کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ چند برس پہلے اس کا چھوٹا بھائی جو زبان سے معذور تھا گم ہو گیا تھا۔ بہت تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کسی طرف نکل گیا ہے، جبکہ اہل خانہ اس گمشدگی کی وجہ دشمنی قرار دے رہے تھے۔ مخالف پارٹی زور آور تھی، انہوں جاوید درانی اور اس کے اہل خانہ پر جوابی پرچے کٹوا دیے، یعنی مدعی ملزم بن گئے۔ جاوید درانی کے بھائی کا سراغ ملنا تو رہا ایک طرف، انہیں اپنی جان چھڑانا مشکل ہو گئی۔ جاوید درانی کے بڑے بھائی کو جیل جانا پڑا اور جاوید کی 2 بہنوں کے رشتے ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ انہی حالات میں جاوید کو ماں جیسی شفیق ہستی سے بھی محروم ہونا پڑا۔ ان کٹھن حالات نے جہاں جاوید درانی سے بہت کچھ چھینا، وہاں آگے بڑھنے کا عزم بھی دیا۔ اس نے پولیس افیسر بننے کی ٹھانی اور آخر اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب رہا۔ نہ صرف وہ پولیس افیسر بنا بلکہ اعلیٰ تربیت کے لیے بیرون ملک بھی گیا، اور اب وہ اپنے محکمے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ مری پہنچنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں شدید برف باری ہوئی ہے اور سنی بینک سے آگے راستہ بند ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر ہم مری جانا چاہتے ہیں تو گاڑی سے اتر کر پیدل مارچ کریں،
اس لامحدود سردی اور محدود وقت میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا، لہذا فیصلہ ہوا کہ مری کا پروگرام منسوخ کیا جائے اور سیدھے اسلام آباد کا رخ کیا جائے۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد ہماری گاڑی اسلام آباد میں داخل ہوئی اور چند کشادہ سڑکوں سے گزر کر ایک گنجان آبادی میں پہنچ گئی۔ ایک جگہ گاڑیوں کی چھوٹی سی قطار میں اسٹیشن وین رکی۔ ساحل صاحب اتر کر ایک طرف بڑھ گئے۔ یہی جاوید دورانی کی رہائش گاہ تھی۔ ساحل صاحب مجھے اندر لے جانے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے یا ان کی واپسی میں خاطر خواہ تاخیر ہوئی؟ ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ وہ اسٹیشن وین میں داخل ہوئے تو ہم ان کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑے۔ وہ رو رہے تھے۔ کیا ہوا ساحل؟ غلام عباس صاحب چلا کر بولے۔ ڈرائیور بھی ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے عباس، ساحل صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ ہمارا آنا بیکار گیا۔ جاوید دورانی ہمیں نہیں مل سکے گا، وہ وعدے کا جھوٹا نکلا۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ آگے کی بات میں ساحل صاحب کے کہے بغیر سمجھ گیا تھا۔ جاوید دورانی اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ یہ خیال برق کی طرح میرے ذہن میں گون گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی موت کی ادھوری اطلاع آج صبح ٹیلی فون پر سنی گئی تھی۔ غلام عباس اور ساحل صاحب افراتفری کے عالم میں وین سے نکلے اور سفید گیٹ والے مکان کی طرف بڑھ گئے جس کے سامنے کاروں کی ایک طویل قطار لگی نظر آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ہی پیچھے ڈرائیور بھی باہر نکل گیا۔ چند ہی منٹ میں تمام صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ جاوید دورانی صاحب کو آج علل صبح گوجر خان کے قریب جی ٹی روڈ پر حادثہ پیش آیا۔ ان کی گاڑی ریت سے بھرے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں جاوید صاحب کا ڈرائیور ہلاک اور گن مین شدید زخمی ہوئے ہیں۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ آنن فانن یہ کیسی کایا پلٹ ہوئی تھی۔ وہ نوجوان پولیس افیسر جس کا دل خدمت کے جذبے سے سرشار تھا، جو جرائم کے بڑے بڑے بت توڑنا چاہتا تھا اور طویل منصوبوں سے لیس ہو کر میدان میں آیا تھا، آغاز جنگ سے پہلے ہی چکنا چور ہو کر ڈھہ گیا تھا۔ میرا سینہ غم سے لبریز ہو گیا۔ نہ جانے کیوں دل کے کسی گوشے سے آواز آنے لگی، اس شخص کو مرنا ہی تھا۔ آج نہ مرتا تو کل مر جاتا۔ اس نے خود اپنے لیے موت کا راستہ چنا تھا۔ خیالات کا دھارا کچھ اور گہرائی میں چلا گیا۔ ذہن میں یہ سوچ ابھرنے لگی، کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہوا۔ یہ بات بظاہر ناممکن تھی، لیکن ایسی ناممکن بھی نہیں تھی۔ جرم و سزا کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، انہونیاں ہونیاں بن جاتی ہیں۔ یہ حادثہ بھی دست قاتل کا شاخسانہ ہو سکتا تھا۔ اچانک میری سماعت میں فریال کا کہا ہوا ایک فکرہ گونجنے لگا۔ کل کتنی آسانی اور روانی سے اس نے ایک پیشکش کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا قادر زمان اور دیگر چودھریوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن لگتا نہیں کہ یہ بیل مونڈھے چڑھے گی۔ اگر یہ چھٹی حص تھی تو حیرت ناک تھی۔ اس کلنڈی لڑکی نے یہ فہم و فراست، یہ بصیرت کہاں سے پائی تھی؟ اس چھوٹی سی عمر میں وہ سیاست اور قانون جیسے بوجھل موضوعات پر روانی سے بولتی تھی اور سننے والے کو قائل کر دیتی تھی۔ میرا اسٹیشن وین سے نکلنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا وہیں دبکا بیٹھا رہا اور خیالوں میں گم رہا۔ ساحل صاحب نے مرحوم آفیسر کی آخری رسومات میں شرکت کی اور تھکے ہارے نڈھال رات 11 بجے واپس آئے۔ ان کی آنکھیں متورم اور چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ میں ان کی اس موڈ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ان کے اندر کا سخت گیر قانون پسند شخص باہر نکل آیا تھا اور مجرم اور جرم کے خلاف جوالا مکھی بنا ہوا تھا۔ مری تک راستے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بے حد خراب موسم کی وجہ سے آگے جانا ممکن نہیں تھا، لہذا سنی بینک کے ہی ایک اچھے ہوٹل میں شب گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہوٹل کے یخ بستہ کمرے کی سردی میں آتش دان کا شعلہ، شمع کا شعلہ محسوس ہوتا تھا۔ نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے جوان مرگ ایس پی کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی 24 گھنٹے پہلے میں اس کے متعلق کچھ جانتا تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دیرینہ شناسا بچھڑ گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ شخص میرے ذہن میں پیدا ہوا، جوان ہوا، اپنے منصوبوں اور عزائم کے ساتھ میری سوچوں میں دندنایا تھا اور پھر مر گیا تھا۔ کیسا ملنا اور کیسا بچھڑنا تھا۔ آتش دان کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھے بیٹھے میں زندگی کے طوفانی رویوں پر غور کرنے لگا۔ اچانک ساحل صاحب کی بھاری آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولے، جاوید مرا نہیں، اسے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ٹرک ڈرائیور مفرور ہے، وہ پکڑا جائے تو ابھی اسی وقت مجرموں کو ہتھ کڑی لگ سکتی ہے۔ میں نے ساحل صاحب کی تائید کی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جن حالات میں یہ سانحہ ہوا ہے، ذہن کوئی اور بات مانتا ہی نہیں۔
वो बोले, जावेद के सामान में से एक अहम ब्रीफ केस भी गायब है। इस ब्रीफ केस में पुलिस ऑपरेशन के हवाले से नहायत अहम कागजात थे। हादसे के बाद ये ब्रीफ केस गाड़ी से निकाला गया है। मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए पूछा, आपका क्या ख्याल है, पुलिस की कार्रवाई प्रोग्राम के मुताबिक होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। साहिब साहब मायूसी से बोले, जावेद दुरानी इसी ऑपरेशन का करता धरता था, सब कुछ उसी का अरेंज किया हुआ था। अब बात कम अज कम 2-2.5 माह आगे जा पड़ी है, लेकिन इस दौरान तुम मुजरिम अपने दिफा में बहुत कुछ कर चुके होंगे। हो सकता है मंजर ही से गायब हो जाएं। ये खदशा तो अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल ये बात भी आला अफसरान में तय है कि अब मरहूम के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने आज एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है जो इस सिलसिले में फौरी इक़दामात करेगी। गोसाई साहब की बातें हौसला अफजा थी, लेकिन इनमें मायूसी की आमेजिश भी साफ महसूस की जा सकती थी। गालिबन मुझे ये मायूसी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। मैं 24 घंटे पहले तक बहुत पुरुमीद था, लेकिन अब उम्मीद फिर नाउमीदी के तारीक गार में उतरती जा रही थी। यूं लग रहा था कादर जमान के खिलाफ मैदान जंग में मेरी बहन और मैं फिर तन्हा रह गए हैं। फेरोन सिफ्त जागीरदार का खौफ एक बार फिर मेरे आसाब को झंझोड़ने लगा था। कुछ देर वही कैफियत रही थी जो हवेली से निकलते हुए अंजुम पर तारी थी, ये जानते हुए भी कि जागीरदार कुर्बो जवार में कहीं मौजूद नहीं। वो उससे हैबत ज़दा थी। उससे महसूस हो रहा था कि जागीरदार की आंखें उसे देख रही हैं। आज ये आंखें मुझे खुद पर मरकूज महसूस हो रही थीं। जागीरदार के 2 आदमी मेरे हाथों जहन्नुम वासिल हो चुके थे। बज़ाहिर ये एक हादसा था और अभी तक पुलिस भी इस हादसे की तह तक नहीं पहुंच पाई थी। ताहम जरूरी नहीं था कि वाक़े की असलियत तादेर छुपी रहती। गाड़ी में धमाका होने से पहले मैंने गुलजार पर एक फायर किया था और गोली ड्राइविंग सीट में धंस गई थी। इसके अलावा भी छोटी छोटी शहादतें मौका पर मौजूद रह गई होंगी। इन शहादतों की मौजूदगी में किसी भी वक्त तफ्तीश का रुख मुड़ सकता था। जहां तक कादर जमान का ताल्लुक है, मुझे यकीन था कि वह हादसे की खबर सुनते ही मेरी तरफ से शक में मुब्तला हो गया होगा और अब गुजरने वाले हर दिन के साथ ये शक तकवीयत पकड़ रहा होगा। मैं जागीरदार की हवेली से सिर्फ 8 रोज की मोहलत लेकर निकला था और यह मोहलत अब खत्म होने के करीब थी। इस मोहलत में इजाफे का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर था कि जागीरदार मेरी तरफ से किस हद तक मुतमईन है। इन हालात में सिर्फ एक बात मेरे हक में जाती थी और वो ये थी कि 3 रोज पहले अल्फरदोस से मैं दर्जनों अफराद की मौजूदगी में गिरफ्तार हुआ था। यकीनन इन दर्जनों अफराद में वो लड़की भी शामिल थी जो बतौर निगरान गुलजार भेड़ू के साथ अल्फरदोस में मुकीम थी। इसके तवस्सुत से कादर जमान को पता चल सकता था कि मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। 4 रोज बाद की बात है, मैं लंच के बाद सो रहा था। अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे सामने फरियाल बैठी थी। ये उसी काटेज का एक कमरा था जहां मैं बर्फाब लाकब से रिहाई पाकर फ्रोकश हुआ था। साथ वाले कमरे में अंजुम मुकीम थी। इसके अलावा एक मुलाजिम और गनमैन भी इस काटेज के मकीनों में शामिल थे। मैं यकीनन फरियाल की आवाज से जागा था। वो बड़े फ्रेश मूड में थी। आज उसने नीली जीन्स पर खुली आस्तीनों वाला सफेद स्वेटर पहन रखा था। पाँव में हस्बे मामूल टेनिस शूज थे। लगता था जॉगिंग करती चली आई है। इसके खड़े होने के अंदाज में अजीब बेबाकी थी। लगता था अपने पुरखतर नशीब फराज का उसे रत्ती भर एहसास नहीं। हेलो, कैसे हैं आप? वो बोली, फिर खुद ही जवाब दिया, वेरी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं दोपहर को 20 मिनट से जायद नहीं सोता। दरअसल एक बड़ी अहम बात करनी थी आपसे। पहले 3-4 रोज से मौका ढूंढ रही थी, लेकिन पप्पा ने मौका ही नहीं दिया। आज हिम्मत करके आ ही गई, क्योंकि आज ना आती तो मुलाकात का चांस बिल्कुल ही दम तोड़ जाता। क्या मतलब? मैंने पूछा। हाय अल्लाह, आपको कुछ पता नहीं जनाब, हम वापस लाहौर जा रहे हैं कल या शायद परसों। यानी आपकी फैमिली वापस जा रही है? हमारी फैमिली ही नहीं, आप भी वापस जा रहे हैं, उसने शौक लहजे में तसी की। ये आपके पापा का प्रोग्राम है? मैंने वजाहत चाही। उसने इकरार में जवाब दिया, फिर बालों को पेशानी से झटक कर थोड़ी हाथों के प्याले में टिका ली। ये उस अमर की तरफ इशारा था कि वो मौजू बदल रही है। कुछ देर लगावट से मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली, शाहजहां साहब, सॉरी एहसान साहब, मेरा जी चाहता है कि शाहजहां साहब के लिए कुछ करूं। सच में मैं बहुत पसंद करती हूं उनको। अरे आप ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैं आपकी नहीं, शाहजहां साहब की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने कल पापा से बात की थी, वो हमेशा मेरी बात मानते हैं। उम्मीद है इस मर्तबा भी मानेंगे। पता है मैंने उन्हें क्या मशवरा दिया है? क्या? मैंने पूछा। मैंने उन्हें कहा है कि वो शगुफ्ता बाजी को जागीरदार के हबस बेजा से निकालने के लिए अमली इकदाम उठाएं। क्या मतलब? ताकत इस्तेमाल करें?
نہیں نہیں، فریال نے کہا، اس سے ڈیل کی جائے، کسی ہم اثر چودھری کے ذریعے اس سے رابطہ کیا جائے اور گفت و شنید کے ذریعے شگفتہ بھاجی کو رہائی دلوائی جائے۔ اس سلسلے میں فیصلہ آباد کا ایک زمیندار میاں سرور بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، بااثر سیاسی شخصیت ہے، پپا سے اس کے مراسم ہے اور وہ پہلے بھی پولیس سے تعاون کرتا رہا ہے۔ نہیں فریال، میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، تم یہاں بیٹھ کر بات کر رہی ہو جبکہ مجھ جہنم سے گزر کر آیا ہوں۔ اس خبیث شخص کی خباثت میرے لیے کھلی کتاب کی مانند ہے، میں اپنی بہن کے لیے کوئی رزق نہیں لے سکتا۔ تم نہیں جانتی وہ کس کماش کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ کیا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ فریال نے کہا، میں سوچنے کے لیے وقت چاہتا ہوں، ممکن ہے کوئی بہتر صورت سامنے آ جائے۔ شاید آپ پولیس آپریشن کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی یہ انتظار مختصر ثابت ہوگا۔ ایسے آپریشنز کا ٹیمپو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو بحال ہوتے مدت لگ جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے، پلیز تم فی الحال اس موضوع پر کوئی بات نہ کرو۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ناقابل عمل ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ بات تسلیم تو کی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا، ہونٹوں پر شوق سے مسکراہٹ تھی۔ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ ابھی میری ذہانت کا اعتراف کریں گے۔ یہ تجویز جو میں نے آپ کو ابھی دی ہے، میری نہیں پپا جانی کی تھی، بلکہ اب بھی ہے۔ اگر پپا جانی آپ کو خود اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے تو عین ممکن تھا آپ ان کے افسری کے روم میں آ جاتے اور اس پروگرام میں روشن پہلو تلاش کر لیتے، جو کہ سراسر غلط ہوتا۔ اب آپ نے اس پروگرام کو غیر جانبداری سے دیکھا ہے اور ناپسند کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ واقعی ناقابل عمل ہے۔ یہ گھن چکر لڑکی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ مخاطب کو بوکھلا کر رکھ دیتی تھی، بات کرتے کرتے اچانک پٹڑی سے اتر جاتی تھی اور کوئی دوسرا ذکر چھیڑ دیتی تھی۔ اب بھی اس نے یہی کیا، صوفے سے اٹھ کر اچانک میرے قریب آ بیٹھی، اتنا قریب کہ اس کا گداز کندھا میرے بازو سے چھونے لگا۔ خوشبو کے ایک جھونکے نے مجھے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لیا اور مجھے اصل نام سے مخاطب کرتے ہوئے بے باکی سے بولی، آپ میرے آئیڈیل ہیں شاہجہاں صاحب۔ میں پہلے بھی آپ کو چاہتی تھی، لیکن آپ سے مل کر اور آپ کو پرکھ کر یہ چاہت اور بھی شدید ہو گئی ہے۔ I love you so much۔ اس نے اپنی خوبصورت ٹھوڑی میرے کندھے میں دھنسا تھی۔ اس کے ریشمی بالوں کی آوارہ لٹیں نہایت بے تکلفی سے میری شانے پر استراحت کر رہی تھی۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا، معلوم نہیں یہ کیسی بے باکی تھی۔ اس ساری بے باکی کے بعد اب اگلا قدم تو یہی تھا کہ وہ مجھ سے بغل گیر ہو جاتی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا البم تھا۔ یہ البم اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھیے یہ کس کی تصویریں ہیں؟ میں نے تھوڑا سا پیچھے کو کھسکتے ہوئے البم کھولا۔ پہلی تصویر ہی میری تھی۔ یہ کالج کے زمانے کی تھی۔ اپنے چند دوستوں کے ساتھ میں ایران گیا تھا۔ تہران کے ایک بازار میں میں گز بھر کی روٹی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ دوسری تصویر بھی میری تھی۔ میں اپنی بہن شگفتہ کے ساتھ گھر کے باغیچے میں کھڑا تھا۔ ہمارے چاروں طرف خوش رنگ پھول مہک رہے تھے۔ تیسری چوتھی تصویر بھی میری تھی۔ یہ پورا البم میری تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس میں میرے بچپن سے لے کر جیل جانے تک کی تصویریں موجود تھیں۔ معلوم نہیں فریال نے یہ تصویریں کہاں سے اور کیوں کر حاصل کی تھیں۔ اکثر تصویروں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اصل سے کاپی کرائی گئی ہیں۔ کئی تصویریں اندراج بھی کرائی گئی تھیں۔ ان میں ایک تصویر بہت خوبصورت تھی۔ یہ بھی کالج کے زمانے کی تھی۔ ان دنوں مجھے باڈی بلڈنگ کا شوق چرایا تھا۔ میں تن سازوں کے انداز میں مسل ابھارے سائیڈ پوز دے رہا تھا۔ قریبی شگفتہ بیٹھی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ فریال بھی البم پر جھکی ہوئی تھی اور دلچسپی سے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ گاہے گاہے وہ کسی تصویر پر تبصرہ بھی کرنے لگتی تھی۔ وہ میرے اس قدر قریب تھی کہ اس کے گداز جسمانی خطوط مجھ پر وضاحت سے عیاں ہو رہے تھے، لیکن وہ کتھی بے خبر تھی۔ وہ جو بہت ہوشیار اور باخبر ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اپنے بارے میں واقعی بہت بے خبر تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دلکش ہے اور اس کی ہیجان خیز جسمانی ساخت صنف مخالف پر کیا غضب ڈھا سکتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے اس درجہ بے پرواہ تھی کہ شبہ ہونے لگتا تھا کہ وہ پوز کر رہی ہے۔ ساحل صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کی خود فراموشی کسی بھی شخص کو غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی تھی۔ البم میں ایک تصویر میرے بچپن کی تھی۔ اس میں میری والدہ کا صرف ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گندے سے تھاما ہوا تھا اور میں فطری لباس میں ٹانگیں چوڑی کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر سامنے آئی تو فریال دونوں ہاتھوں سے منہ دبا کر ہنسنے لگی۔ میں نے جلدی سے صفحہ پلٹ دیا۔ وہ اور شدت سے ہنسنے لگی۔ اس کا پورا جسم ہنسی کی پھلچھڑیاں چھوڑ رہا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ دوہری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ بولی، لگتا ہے بچپن میں آپ کے طور اتوار کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ آپ کی والدہ نے یہ تصویر آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے اتاری ہوگی۔ میں نے البم بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔
یہ تصویریں تمہیں ملی کہاں سے؟ میں نے پوچھا۔ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے جناب، وہ بڑی ادا سے بولی۔ کیا صاحب صاحب کو ان تصویروں کا پتہ ہے؟ کیوں پتہ نہ ہوتا، میں نے خود یہ البم دکھا چکی ہوں۔ میں نے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ سلگایا اور دھواں چھوڑ کر گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یہ بتاؤ فریال، کیا کسی غیر مرد کی تصویریں اکٹھی کرنا اور یوں البم میں سجا کر رکھنا اچھی بات ہے؟ تو اس میں بری کون سی بات ہے؟ وہ پورے اعتماد سے بولی۔ لوگ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں، اداکاروں اور ہیروز کی تصویریں اپنے پاس رکھتے ہیں، کون ہے جس کے پاس ایسی تصویریں نہیں ہوتی؟